بابا کدھر ہیں آپ کو؟ بابا یاد آتی ہیں آپ کو؟ کدھر ہیں وہ؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس چلے گئے۔ کتنی درد بھری کہانی ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کوئی رشتہ مل جائے مجھے ایسا کہ جو مطلب ہو، میری مدد کر سکے، میرے بچے کے سر پہ باپ کا سایہ بن سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اپنی ہوسٹ فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں مظلوم کی آواز۔ آج ہمارے ساتھ جو لڑکی موجود ہے وہ بیوہ ہے، مظلوم ہے اور بے سہارا ہے۔ وہ سہارے کی تلاش کرتی کرتی ہمارے تک آ پہنچی ہے اور اس کی کیا کہانی ہے سنتے ہیں اسی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ میری بہن، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جو آپ ہمارے تک آ پہنچی ہیں؟ میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آ پہنچی، لاوارث ہوں، بے سہارا ہوں۔ تو ان کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کا اپنا کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے آپ کو رکھا نہیں ہے یا اپنا سہارا نہیں دیا؟ رشتہ دار ہیں میرے، مطلب ہسبینڈ ٹرک ڈرائیور تھے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا، تو جدھر وہ کمپنی میں کام کرتے تھے نا، جن کا ٹرک وغیرہ چلاتے تھے، انہوں نے بھی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ تو کیا سسرال میں بھی کسی نے رکھا نہیں آپ کو؟ انہوں نے بھی اسی طرح لاوارث چھوڑ دیا؟ ماشاءاللہ سے آپ کا 4 سال کا بچہ ہے۔ نہیں، انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ میرا ہسبینڈ کا خود کا گھر تھا، لیکن ان کے بہن بھائی نے وہ بھی ہڑپ کر لیا، ہمیں دھکے دے کے ادھر سے نکال دیا۔ تو کیا آپ کے اپنوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ انہوں نے بھی آپ کو کوئی سہارا نہیں دیا؟ نہیں، انہوں نے بھی کوئی سہارا نہیں دیا۔ میرے بہن بھائیوں کے دباؤ کی وجہ سے امی نے بھی گھر سے میں رکھنے سے منع کر دیا، اور سسرال والوں نے تو ویسے ہی دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ باقی رشتہ داروں سے تو ویسے ہی نہیں بنتا نا۔ کیا آپ کی شادی لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج تھی، لیکن بعد میں میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اگر گھر میں ان کے مطلب ان کا بہن بھائی کوئی بھی مجھے بات کرتا تھا تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اس بات کو۔ تو اب کیسے گزارا چل رہا ہے آپ کا؟ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ماشاءاللہ سے بولتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کدھر آئے ہو آپ؟ گھر۔ گھر میں آئے ہو؟ کچھ کھایا آپ نے؟ نہیں۔ کب کا نہیں کھایا؟ صبح کا۔ صبح کا کچھ بھی نہیں کھایا؟ کھانا کھانا ہے آپ نے؟ ہاں۔ چلیں ابھی آپ کو کھانا کھلاتے ہیں ہم۔ بابا کدھر ہیں آپ کو؟ بابا یاد آتی ہیں آپ کو؟ کدھر ہیں وہ؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس چلے گئے۔ کتنی درد بھری کہانی ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کے پاس وہ چلے گئے، انہوں نے واپس بھی آنا ہے نہیں آنا۔ تو کیا آپ کے معاملات چل رہے ہیں؟ اب آپ کدھر رہ رہی ہیں؟ میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں، ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، اس کا 7,000 رینٹ دے رہی ہوں۔ جو 1 سال سے میں در بدر ہو رہی ہوں، تو میرے قرضہ بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 50,000 کے تقریباً نزدیک قرضہ ہے میرے سر پہ۔ ابھی وہ بھی دینا ہے، بچہ ہے اس کو پڑھانا ہے، کچھ بڑا اس کو بننا ہے۔ ظاہری بات ہے، ماں ہے، ماں کا تو دل کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے اور کچھ اچھا بنائے، مگر اس مہنگائی کے دور میں وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے یہ صرف اس کو پتہ ہے۔ تو کہیں آپ کام کرتی ہیں یا صرف گھر میں ہی رہتی ہیں؟ میں گھروں میں کام کرتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں نا کام کرتی ہوں، کھانا وغیرہ ہو گیا، برتن وغیرہ، جھاڑو وغیرہ، یہ کام وغیرہ کرتی ہوں، لیکن ان سے آمدنی اتنی نہیں ہوتی جس سے میں اپنا گھر چلا سکوں۔ کبھی وہ بھی دیتے ہیں، کبھی وہ نخرے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، 100 میں سے کوئی 1 آدھا انسان ہوتا ہے جو اچھا ہو۔ تو مکان کا رینٹ پھر کس طرح پے کرتی ہیں، یا ابھی ان کا رینٹ دے بھی رہی ہیں یا نہیں دے رہی؟ کبھی دے دیتی ہوں تھوڑا بہت، کبھی نہیں دے ہوتا، اس وجہ سے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنا کوئی اور تھاں ٹھکانہ ڈھونڈیں۔ 4 سال کا بچہ ہے، وہ کہاں لے کے جائے گی اپنے بچے کو؟ وہ بہت زیادہ اس وقت پریشانی کی حالت میں، دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کہ وہ کس طرح سہم کے بول رہی ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اگر اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا تو وہ کہاں جائے گی اور کہاں اپنے بچے کو چھپاتی پھرے گی۔
तो खाना वगैरह का कैसे होता है, क्या क्या खाना कहाँ से वो काम वाले देते हैं या किसी दस्तरखान पे जाते हैं जैसे लगे होते हैं आप? कभी उनके घर से मिल जाता है, कभी दस्तरखान चले जाते हैं, कभी अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे देते हैं कि खुद ही खा लेते हैं। तो अब आप मेरी बहन क्या चाहती हैं, आपके साथ किस तरह का ताउन किया जाए? मैं चाहती हूँ कोई रिश्ता मिल जाए मुझे ऐसा कि जो मतलब हो, मेरी मदद कर सके, मेरे बच्चे के सर पे बाप का साया बन सके। नाज़रीन, जैसे कि सुने कि वो चाह रही हैं कि कोई नेक अल्लाह ताला का इंसान हो जो उसके बच्चे को भी सहारा दे, उसके बच्चे को अपना नाम दे, उसको बाप का साया दे और उसको भी इज़्ज़त के साथ अपने साथ रखे। तो मेरी बहन, अगर कोई बड़ी उम्र का हो या किसी ने दूसरी शादी करनी हो तो क्या आप राज़ी हैं, आप कर लेंगी? जी मैं राज़ी हूँ, मेरी कोई डिमांड वगैरह कोई ऐसा नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे, मेरे बच्चे के सर पे बाप का साया बन जाए बस। वैसे तो इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो 4 शादियाँ ऐसे ही जायज़ नहीं हैं। कुछ इसी तरह के मामलात आ जाते हैं, जो बेवा होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनके सर पे हाथ रखें। अगर कोई अल्लाह का नेक इंसान इनसे शादी करना चाहता है और इनका सहारा बनना चाहता है और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करता है, इसको बाप का साया देता है और बाप का नाम देता है, तो वो मेरी बहन ये शादी कर लेंगी उनसे। और इनकी ये भी डिमांड है कि इनके सहारा बना जाए और इन पे जो कर्जा है थोड़ा बहुता वो भी उतारा जाए और इसका सारा जिम्मेदारी उठाई जाए। अगर अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा है जो इनकी मदद करना चाह रहा है तो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, हमसे रब्ता करें और हम आपका रब्ता इनसे करवाएंगे ताकि इनके सहारा बन सकें आप। तो कोई आपकी कोई दूसरा पैगाम देना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कि कोई मुझसे शादी कर ले, बस इतना ही है। नाज़रीन, हमारा नंबर दिया जा रहा है, अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। अभी के लिए आपकी इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट फ़ातिमा।